بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کل پرسوں سے سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی خبر بار بار وائرل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ وائرل ہے، خاص ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ہر دوسری پوسٹ اسی کے متعلق ہے۔ وہ جو لاہور والا واقعہ کہ ایک حاضر سروس ایس ایچ او کو ایک 25 سالہ عدیل نامی لڑکے نے اسی کے پسٹل سے فائر کر کے مار دیا، قتل کر دیا۔ تو یہ بہت خبر، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بڑے جو ہے نا جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب حقیقت کا جو حال ہے وہ اللہ کریم ہی جانتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور پھر اس قدر معاشرے میں فتنہ انگیزی اور پھر اس قدر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے، جب ہر ایک بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، خود ہی جج بنے اور خود ہی جو ہے نا فیصلہ کرے، خود ہی فیصلہ کر کے تو اس کا کام تمام کر۔ تو خدا کے لیے اس طرح کا معاشرے میں رویہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت۔ لیکن جو ہے نا یہ جو اور پھر یہ بات ہے کہ سیف اللہ نیازی ایس ایچ او جس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں ایسے نازیب الفاظ میں تو کہتا ہوں کہ نہیں استعمال کرنے چاہیے، نہیں کرنے چاہیے، جو ہے نا اللہ کریم اس کی بخشش فرمائے۔ پھر ان کے خاندان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، وہ جس کا بیٹا تھا، جس کا بھائی تھا، جس بیوہ کا وہ خامد تھا، شوہر تھا، اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ ہمیں ایسے کمنٹ نہیں کرنے چاہیے، ایسے رائے نہیں دینے چاہیے کہ بجائے ہم ان کے زخموں کے اوپر تسکین کا مرہم رکھیں، بجائے اس کے ہم تعزیت کریں، فاتح خوانی کریں، تو ہم جو ہے نا طرح طرح کا وہ بات ازر من الشمس ہے، یہ بات حقیقت، اور یہ ہمارے تلخ معاشرے کا رویہ ہے یہ کہ جب ہم کسی اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی اس ایسی مسرت پہ براجمان ہونے کے بعد ہمیں شیطنت کیسے عود کر آتی ہے۔ ہم گزشتہ جو فرعون ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، ان کا لبادہ ہم اوڑھ کے پورا ایک جو ہے نا ہم ناخدا بن جاتے ہیں۔ کوئی کام ہم رشوت کے بغیر نہیں کرتے، کوئی کام جو ہے نا ہمیں شیطنت کہاں سے عود کر آ جاتی ہے، ہم اس اسٹیج پہ پہنچ کے خدا رسول سب کو بھول جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خدا کے لیے ہمیں ایسے اب یہ دیکھیں کہ لوگ کوئی اچھے لفظوں میں تو نہیں یاد کر رہے ہیں، ان کو برے لفظوں میں یاد ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں نے ہائی کورٹ کے ججز کی میں نے بیان پڑھا تھا، اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی، لکھا ہوا تھا کہ پنجاب میں تو کوئی بھی چور ڈکیت کرمنل ہے ہی نہیں ہے، پولیس کا ڈپارٹمنٹ خود اس طرح کا۔ یہ میں نے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی۔ تو پھر اس وقت کے جو آئی جی تھے نا، اس وقت کے پرائم منسٹر کے منظور نظر تھے، جب آئی جی نے اپنی شکایت پرائم منسٹر سے کی نا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے ہمارے خلاف یہ اسٹیٹمنٹ دیا، تو پھر نہ پوچھو کہ پھر وہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے نا، تو پھر وہ ججز کے چراغوں میں روشنی نہیں رہی تھی، ان کے چراغوں میں پھر روشنی نہیں رہی تھی۔ ہمارا یہ مزاج کہ ہم کبھی بھی نہ حقیقت شناس ہیں، نہ حقیقت شناس ہے، نہ فرض شناس ہے، نہ حقیقت کو سمجھنے والے، نہ جو ہے نا اس کو پر عمل کرنے والے۔ تو وہ عدیل نامی جب پوچھا گیا اس سے، تو اس نے ببانگ دہل اعلان کیا میں نے قتل کیا، میں نے مارا۔ وجہ پوچھی گئی کہ یہ ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا، ماں بہن کی بہت زیادہ گالیاں دیتا تھا۔ آج صبح بھی اس نے فون کیا، وہ جہاں اوپر رہائش پذیر تھا تو میاں والی کا، لیکن اوپر رہائش پذیر تھا لاہور میں، خال بابو صابو کے ایریے میں، نیچے اس موٹر سائیکلوں کا جو مکینک تھا عدیل، اس کی دکان تھی۔ تو کہتا اگر جب کوئی کام ہوتا تو تھوڑا کچھ بہت وہ اسی کے ذریعے کروایا کرتا تھا، یعنی عدیل کو بلوا لیا کرتا تھا، یہی کام کرتا تھا اس کے۔ لیکن وہ کہتا کہ اس کی گالیوں والی عادت جو میرے سے اکثر منع کرتا تھا کہ مجھے ماں بہن کی گالیاں نہ دیا کرو۔ آج صبح بھی اس نے، یعنی جس دن وہ قتل ہو رہا ہے، اس دن بھی اسے جو ہے نا اس نے فون عدیل کے گھر کیا، عدیل کے ابو نے فون اٹینڈ کیا، تو سمجھنے کے باوجود کہ یہ عدیل کا ابو ہے، پھر وہ جو ہے نا گالیوں پہ اتر آیا، غلیظ گالیاں بکنے لگا۔ تو عدیل جب آیا وہاں پہنچا تو اس نے پھر وہ جو ہے نا گالیوں سے نوازا، تو پھر عدیل بقول عدیل کے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پسٹل اسی کا اٹھایا اور اسے مار دیا۔ تو یہ میں نے خود جو ہے نا اس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، میں نے خود ان کی زبانی سنا ہے، اللہ گواہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے عجیب طریقے سے بدلہ لے لیتے ہیں کسی سے، وہ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہوتے تھے، تو میں یہ سمجھ گیا، ان کی باتیں سن لی، وہ کہتے تھے
چند پولیس والے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا کسی کو بھگا کے ایسے پیچھے سے پولیس مقابلے کا نام دے دینا کہ یہ بھاگ رہا تھا، ہم جب جسے بدلہ لینے چاہے نا تو ہم اس طرح بدلہ لے کے اسے مار کے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم ناکے پہ تھے تو ہم پکڑنا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے لیکن نہیں رکا۔ یہ بات تو اظہر بن الشمس ہے، تو مجھے بتانے کا کیا مقصد کہ یعنی کہ ایسا جو ادارہ ایسا جو ہے نا ایک ادارہ ہے کہ خدمت خلق کے لیے قائم ہوا، تحفظ دینے کے لیے قائم ہوا، لیکن اندرونی خانہ ان کی اندر کی جو ایک بد باطن ہے، ان کے اندر کی جو خباثت ہے، ان کی زبان پہ وہ کس طرح جو ہے نا آ رہی ہے، حقیقت ان کے سچ جو ہے وہ ان کی زبان پہ آ رہا ہے کہ ہم اس طرح کر کے کرتے ہیں، ایسے بندے کو مار دیتے ہیں۔ تو جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کہ فرعون بن جاتے ہیں اس اسٹیج پہ پہنچ کے، وہ اپنے آپ کو وہ ہر بات پہ جو ہے نا کہیں گے کہ میں وہ ہوں، حالانکہ ایک ایس ایچ او کہ جب چارج سنبھالتا ہے کسی تھانے کا تو اس نے جلی حروف میں لکھایا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس طرح کے الفاظ، اور پھر الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حضور کی احادیث لکھوائی ہوتی ہیں، قرآن کی آیات لکھوائی ہوتی ہیں، اسلامی ٹچ دیا ہوتا ہے کہ یہاں پر تحفظ، یہ کچھ بھی ہمیں یہ ہمارے جو عدالتی نظام سے کچھ بھی ہمیں یہاں انصاف کبھی بھی کسی بندے کو بھی نہیں ملا۔ اندر سرکار بیٹھی ہوئی ہے مونچھوں والی، وردی میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو ہے نا غریب کی تو کبھی بھی نہیں سنتی، غریب کی تو کوئی جو ہے نا وقت اس معاشرے میں نہیں رہے گی۔ تو ناظرین کرام اس نے جو فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا مجھے ماں بہن کی بریاں گالیاں دیتا، مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اسے مار دیا۔ یہ اوپر جتنے آئی جی صاحب ہیں وہ خدا کے لیے ان کو انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اپنی فورس کو کس قدر کیسے ہینڈل کرنا ہے، کس طرح جو ہے نا انہیں راہ راست پہ لانا ہے، کس طرح ان کے، بلکہ ان ایسے لوگوں کو جو کسی مسند پہ بٹھانے سے پہلے ان کا دماغی طور پہ جو ہے نا چیک اپ ہونا چاہیے کہ آیا کہ اس کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آئی جی کو یہ سیاست اور یہ وہ ساری وہ یہ جو چل رہا ہے نا کہ ان سے فرصت ملے تو ادھر توجہ کرے نا اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر، کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے ایسا جو ہے نا بیکار معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، جو کوئی بندہ جب قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو انسان عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان ایسا ہمیں تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے حقیقت حال سے کہ کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سیف اللہ جو نیازی ایس ایچ او، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔